جو لڑکی کمرے کے کونے میں لوہے کی زنجیروں میں جکڑی بے بسی کی حالت میں سسک رہی تھی وہ وینا تھی۔ اس کی کلائیوں اور پیروں سے جہاں جہاں زنجیریں تھیں خون رس رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو عارفین کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس میں زندگی کی رمق ہی نہ رہی ہو۔ وہ دیوانہ وار اس لڑکی کی طرف دوڑا تو ساحل اور امارہ نے اسے پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو عارفین؟ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ کس طرح امارہ کی ماں کی موت کا ڈرامہ انہوں نے ہمارے سامنے کیا؟ ہم نے طے کیا تھا نا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسامہ عارفین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر عارفین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ایسا منظر دیکھنے کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معدوم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ ادھر ہی رہیں گے مگر پلیز مجھے جانے دیں۔ ساحل نے اس کے بازوؤں کو زور سے جھٹکا دیا۔ خود بھی مرو گے اور ہمیں بھی مرواؤ گے۔ وینا نے اپنی بھیگی آنکھوں سے عارفین کی طرف دیکھا اور پر امید انداز میں مسکرائی۔ عارفین تم آ گئے ہو؟ دیکھو فواد نے میرا کیا حال کیا ہے۔ اگر تم اب بھی نہ آتے تو تمہیں میری لاش ملتی۔ عارفین جذبات کی رو میں بہتا ہوا اپنے دماغ کے احکامات سے غافل ہو گیا۔ اس نے امارہ اور ساحل سے خود کو چھڑایا اور بھاگ کر وینا کے پاس چلا گیا۔ عارفین اسے چھونا مت، اسامہ چلایا مگر وہ کسی کی کب سن رہا تھا، وہ تو اپنے دل کا غلام تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے یوں لگا جیسے کسی نے برف پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی ساتھ میں وہ لڑکی حوریہ کا روپ دھار گئی، ساتھ ہی وہ زنجیریں بھی غائب ہو گئیں۔ حوریہ کا روپ ہوائی تھا اس لیے عارفین کا ہاتھ خالی تھا۔ اسامہ، ساحل اور امارہ بھی عارفین کے قریب آ گئے۔ حوریہ سفید چولا پہنے اپنے بھیانک روپ میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سلیٹی مائل چہرے پہ جیسے فخر سا آ گیا۔ اس نے استہزائیہ انداز میں ان چاروں کو دیکھا۔ تم کمزور جسموں والے ہر بار زندگی اور موت کے اس کھیل میں مزہ آنے لگا ہے۔ جس محبت کے نام پر تم ہر دفعہ پھنس جاتے ہو نا، وہی تم انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس جذبے کو دل سے نکال پھینکو تو تم میں کئی وجدانی قوتیں جاگ جائیں گی۔ اسامہ نے اونچی آواز میں کہا، ہم شیطان نہیں ہیں جو تمہاری طرح زندگی کا قاعدہ الٹا پڑھنے لگیں۔ ہم تو اس جذبے کے لیے جیتے ہیں اور اسی کے لیے مرتے ہیں۔ اچھا ابھی تو اپنے ایک دوست کی موت کا نظارہ دیکھو۔ حوریہ نے یہ کہہ کر اپنے 1 انچ لمبے ناخنوں والے ہاتھ سے عارفین کی طرف اشارہ کیا۔ عارفین کو دھچکا سا لگا اور اس کے قدم زمین سے اوپر اٹھ گئے۔ حوریہ نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا بلند کیا تو عارفین اوپر اڑتا ہوا چھت کے قریب پہنچ گیا۔ امارہ کی چیخیں نکل گئیں۔ حوریہ نے اپنے ہاتھ کی حرکت کو وہیں روک لیا اور عارفین ہوا میں معلق چیخنے لگا۔ اسامہ کی آنکھوں کی پتلیاں نیلی ہو گئیں، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے اور اس کی آواز بھی تبدیل ہو گئی۔ اس کے جسم میں چھپی ماورائی قوت سامنے آ گئی۔ وہ گرجدار آواز میں چلایا، حوریہ عارفین کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ حوریہ کے چہرے پر ایک بار پھر شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوہ خیام، تو تم اس کے جسم میں چھپے ہو۔ تمہارا دوست تو اب نہیں بچ سکتا۔ اگر اس کو چھوڑتی ہوں تو بھی اس نے مرنا ہی ہے۔ اسامہ نے عارفین کی طرف دیکھا جس کی زندگی واقعی موت کے دہانے پر تھی۔ اسامہ کے جسم سے ایک شعاع نکلی جو عارفین کی طرف بڑھی۔ اس کے بعد عارفین کا جسم آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ حوریہ کو نظر آ رہا تھا کہ عارفین کو خیام ہی بچا رہا ہے جو اسامہ کے جسم میں اب موجود نہیں ہے۔ حوریہ نے فوراً اسامہ کی طرف ہاتھ سے دھکے کا اشارہ کیا تو اسامہ کا وجود اچھل کر دیوار سے لگا اور پھر حوریہ نے اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اسامہ کے حلق سے کرب آمیز چیخیں نکل گئیں۔ امارہ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اسامہ کے جسم کی ہڈیاں پوری طرح چٹک گئی تھیں مگر عارفین کے جسم پر خراش تک نہ آئی تھی۔ روشنی کی پراسرار شعاع حوریہ کی طرف بڑھی اور خیام کے روپ میں تبدیل ہو گئی۔ ساحل اور عارفین نے مل کر اسامہ کو اٹھایا۔ امارہ نے اسامہ کا بیگ اٹھایا اور وہ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ ساحل اور عارفین نے اسامہ کو صحن میں لٹا دیا۔ امارہ نے برقی صورت سے اپنے بیگ سے مٹی کے پیڑوں کی پوٹلی نکالی اور اکیلی ہی بھاگتی ہوئی ریسٹ ہاؤس سے باہر چلی گئی۔ اس نے بہت پھرتی سے پوٹلی کو آبشار کی طرف اچھال دیا۔ جو ہی پوٹلی پانی میں گری، امارہ نے سکھ کا لمبا سانس کھینچا اور پھر واپس دوڑتی اسامہ کے پاس آ گئی۔ اب ہم خطرے سے باہر ہیں، وہ پوٹلی پھینک آئی ہوں۔ اسامہ نے امارہ کا ہاتھ تھاما اور تھکے تھکے لہجے میں بولا، بس یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ امارہ نے مسکراتے ہوئے اسامہ کے بالوں کو سہلایا۔ فکر نہ کرو، مجھے وہ عمل مل گیا ہے جس سے حمزاد کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ پتہ چل جائے کہ ان 4 حمزادوں کی قبریں کہاں ہیں۔ جو نیچے دیوار پہ لاک ہے یعنی تہخانے میں،
مجھے یقین ہے کہ ان کی قبریں اس دیوار کے پیچھے ہوں گی۔ اسامہ بمشکل بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قبریں ریسٹ ہاؤس سے باہر ہوں اور ہم یوں ہی لاک کھولنے کے چکر میں اپنا وقت برباد کر لیں۔ عارفین نے اپنی رائے دی، پہلے سے خانے میں ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر باہر دیکھیں گے، شاید یہ ہماری آخری کوشش ہو۔ اگر کامیاب ہو گئے تو ہم ذات ختم ہو جائیں گے، اور اگر ناکام ہو گئے تو ہم امارہ نے افسردگی سے کہا۔ ساحل بھی بہت پریشان اور اداس تھا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس نے امارہ کی طرف دیکھا اور انتہائی شکستہ لہجے میں بولا، پتہ نہیں مرنے سے پہلے بھی اپنوں کی آواز سننا نصیب ہوگی یا نہیں۔ ہم جب سے یہاں آئے ہیں موبائل میں سگنل ہی نہیں ہے، وہ سم بھی ڈال کے دیکھی ہے جو یہاں چلتی ہے، پھر بھی سگنل نہیں ہے۔ ساحل نے جیسے سب کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، یہ ان سب کا مسئلہ تھا۔ میں بھی کتنی بار کوشش کر چکا ہوں مگر گھر والوں سے بات نہ ہو سکی، اسامہ نے کہا۔ امارہ نے بھی اسامہ کے ساتھ اپنا درد بیان کیا، میں بھی ترس گئی ہوں امی کی آواز سننے کے لیے۔ عارفین بھی جیسے ٹوٹ گیا، مجھے بھی گھر والوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ چلو وینا سے تو تمہاری ملاقات ہو گئی نا، ساحل نے اسے چھیڑ کر سب کو ہنسا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ امارہ نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا، پھر وہ ساحل سے مخاطب ہوئی، تم اور عارفین اسامہ کو لے کر نیچے اترو، میں بعد میں آتی ہوں۔ ساحل اور عارفین اسامہ کو لے کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ سیڑھیاں اتر گئے تو امارہ بھی نیچے اتر آئی۔ وہ سب اس پراسرار دیوار کی طرف بڑھے جہاں لاک لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اسامہ کو زمین پر بٹھا دیا۔ تہہ خانے کے دروازے کے پاس کسی کو رکنا چاہیے تھا، ساحل نے امارہ سے کہا۔ امارہ نے قدرے اطمینان سے کہا، تھوڑی دیر تک تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد عارفین کو بھیج دیں گے، ابھی لاک کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امارہ لاک پہ انگلی گھما گھما کے مختلف نمبر ملا ملا کے لاک کھولنے کی کوشش کرتی رہی مگر اس سے لاک نہ کھلا۔ وہ ناکام ہو گئی تو عارفین اور ساحل کوشش کرنے لگے۔ اسامہ بے چینی سے بار بار تہہ خانے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر سے خیام کا خیال آیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے خیام کو یاد کیا اور اس کے ساتھ خیال خوانی کی، خیام ہماری مدد کرو۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ ساحل اور عارفین بھی نمبر گھما گھما کے لاک کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یار یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم اسی چکر میں لگے رہیں گے اور موت ہمیں ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ عارفین نے جیسے ہار مان لی۔ نہیں یار، تھوڑی دیر اور کوشش کر لیتے ہیں، ساحل نے کہا۔ اسی دوران لاک کے گرد روشنی کے چھوٹے چھوٹے سے ستارے ٹمٹمانے لگے۔ ساحل کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ لاک خود بخود گھومنے لگا اور لاک کے نمبر خود بخود ملنے لگے اور پھر ٹک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا اور دیوار خود بخود بائیں طرف کو تھوڑی سی سرک گئی۔ اتنا راستہ کھل گیا کہ ایک شخص بآسانی گزر سکتا تھا۔ وہی روشنی کے ٹمٹماتے ستارے اسامہ کو اپنے جسم پر چمکتے محسوس ہوئے۔ پھر خیام کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، میں تمہارے جسم میں موجود نہیں ہوں مگر تمہارے آس پاس ہی رہوں گا، تمہارا 5واں ساتھی بن کر۔ آواز ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ نور کے جگمگاتے ستارے بھی غائب ہو گئے۔ امارہ کی خوشی سے بھرپور آواز اسامہ کی سماعت سے ٹکرائی، اسامہ ہمیں راستہ مل گیا ہے۔ ساحل اور عارفین اسامہ کی طرف بڑھے کہ اسے سہارا دے کر اٹھائیں۔ تم لوگ مجھے یہیں پڑا رہنے دو، میری وجہ سے اپنا وقت برباد مت کرو، اسامہ نے مایوسی سے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ امارہ نے ساحل اور عارفین کو اسامہ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، تم دونوں اندر جاؤ، میں اسامہ کو لے کر آتی ہوں۔ تم اکیلی؟ ساحل نے پوچھا۔ تم دیکھ لینا، اسامہ خود قدم رکھ کے اندر داخل ہوگا۔ امارہ کی بات سن کر اسامہ نے نفی کے انداز میں سر ہلایا، میں چل نہیں سکتا۔ امارہ اسامہ کے قریب آئی اور اس کا بازو اپنے گلے میں حائل کرتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسامہ کوشش کرو، اپنے پیروں پر وزن ڈالو۔ اسامہ کراہتا ہوا کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگا مگر تکلیف کی وجہ سے پھر بیٹھ گیا۔ امارہ نے انتہائی پیار سے اسامہ کی آنکھوں میں جھانکا، اسامہ پلیز۔ اسامہ نے تکلیف برداشت کر کے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور وہ امارہ کا سہارا لیتا ہوا آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے امارہ کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے دل کے محسوسات اس کی آنکھوں میں دمکنے لگے۔ الفاظ بے اختیار اس کی زبان سے نکلے، اب تو یقین ہونے لگا ہے کہ زندگی ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک رہی ہے۔ کیوں؟ امارہ نے پوچھا۔ کیونکہ آج سے پہلے جینے کی اتنی حسرت نہیں ہوئی۔ اسامہ کی آواز میں درد امڑ آیا۔ امارہ نے اسامہ کے چہرے کو چھوا، ہم یہاں سے زندہ سلامت لوٹیں گے بھی اور وفاؤں کے باغ سے خوشیوں کے جگنو بھی چنیں گے۔ امارہ کا اظہار وفا جیسے اسامہ کی طاقت بن گیا۔ وہ امارہ کے ساتھ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا دیوار سے اندر داخل ہو گیا۔ اسامہ اور امارہ اس پراسرار جگہ میں داخل ہوئے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔
انہوں نے ساحل اور عارفین کی طرف دیکھا جو حیران ساکت و جامد کھڑے تھے۔ یہ 5 قبروں کا چھوٹا سا قبرستان تھا۔ کچی مٹی کی 4 قبریں ایک ہی ترتیب میں تھیں اور ایک قبر ان سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ قبروں پر لکڑی کے کتبے لگے تھے جن پر ان کے نام لکھے تھے، فواد، خیام، حوریہ اور وشا، اور ایک طرف قبر تھی، اس کے کتبے پر زرغام کا نام کندہ تھا۔ یہ نام پڑھ کے ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں بھینچ کے رکھ دیے ہوں۔ عمارہ سے خود پر قابو نہ ہوا، وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسامہ نے عمارہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ خود کو سنبھالو عمارہ، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا ہے۔ عمارہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، مجھے تو انسانیت کی تذلیل پر رونا آ رہا ہے۔ زرغام کو اتنا بھی رحم نہ آیا کہ ان کے والدین کو ان کی میتیں ہی دے دے، ان کی میتوں پر رو کر انہیں صبر آ جاتا۔ عمارہ، تم قدرت کا انصاف نہیں دیکھ رہی؟ ان کی قبروں کے ساتھ زرغام کی قبر بھی ہے۔ اس نے لوگوں سے جینے کا حق چھینا تو رب نے اس سے جینے کا حق چھین لیا۔ اسامہ نے عمارہ کو سمجھایا اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اسے سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ عارفین نے زرغام کی قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ہم زرغام کی لاش اس کے گھر چھوڑ کر آئے تھے، کس طرح اس کی لاش یہاں تک پہنچ گئی؟ امیزنگ۔ حمزاد کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اسامہ نے کہا۔ ساحل دھیرے دھیرے وشا کی قبر کے قریب بڑھ رہا تھا۔ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، کسی نے جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکال لی تھی۔ اس کے قدم بھاری ہو گئے تھے، وہ بمشکل چل رہا تھا۔ وہ وشا کے قبر کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی بھیگی ہوئی دھندلائی آنکھوں میں وشا کا چہرہ جھلملانے لگا۔ ماضی کے دریچوں سے وشا کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے یاد آنے لگے۔ عمارہ ساحل کے قریب آئی۔ اس نے ساحل کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ساحل نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عمارہ کی طرف دیکھا۔ میری وشا تو یہاں سو رہی ہے۔ عمارہ ساحل کے پاس بیٹھ گئی۔ اس طرح رونے سے تمہاری وشا واپس نہیں آ سکتی۔ اگر تم اسے چاہتے ہو تو اسے اس کے بھیانک روپ سے آزاد کرنے میں ہماری مدد کرو۔ وقت ضائع کریں گے تو ہم حمزاد کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کیا ہم ایسا کر سکیں گے؟ ساحل نے پوچھا۔ تم آؤ میرے ساتھ، میں سمجھاتی ہوں، عمارہ نے کہا، اور پھر ساحل کو ساتھ لے کر اسامہ اور عارفین کے پاس آئی۔ اس نے اپنے بیگ سے وہ کتاب نکالی جو اسے تہخانے سے ملی تھی۔ اس نے کتاب کا وہ خاص صفحہ نکالا جس پر وہ عمل تھا، پھر وہ اسامہ سے مخاطب ہوئی۔ تم نے بتایا تھا نا کہ زرغام نے فواد، حوریہ، وشا اور خیام کی میتوں پر خاص عمل کر کے ان کے حمزات تسخیر کیے تھے، تو اس کتاب کے مطابق شیطان حمزات کو برباد کرنے کا عمل بھی ان لوگوں کی میتوں پر ہی کیا جاتا ہے۔ ہم ان 4 میتوں پر چراغ جلانے ہوں گے۔ 2 میتوں کے قریب کھڑے ہو کر یہ اسامہ عمل پڑھے گا اور 2 میتوں کے پاس کھڑے ہو کے میں یہ عمل پڑھوں گی، اور ساحل اور عارفین ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں گے۔ پھر عمارہ نے اسامہ کو سارا عمل یاد کروایا۔ یہ کچھ قرآنی آیات تھیں جو بھٹکی ہوئی روحوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچانے کے لیے تھیں، اور اس شیطان حمزات کے خاتمے کے لیے جس عامل کالے جادو کے ذریعے تسخیر کرتے ہیں، بے شک کالے جادو کا توڑ قرآنی آیات سے ہی کیا جاتا ہے۔ اسامہ نے بہت جلد سارا عمل یاد کر لیا، لیکن وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں تھا کہ یہ عمل کامیاب بھی ہوگا یا نہیں۔ اس نے تذبذب سی کیفیت میں عمارہ سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ عمل کامیاب ہوگا؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے۔ خداوند کریم کے کلام میں بہت طاقت ہے، تم اللہ پر بھروسہ کر کے عمل پڑھنا شروع کرو۔ عمارہ نے معنی خیز انداز میں کہا، مگر اسامہ کی بے چینی یوں ہی قائم تھی۔ اس نے ساحل اور عارفین کی طرف دیکھا اور پھر عمارہ سے مخاطب ہوا، عمارہ، یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ اگر وہ حمزاد یہاں پہنچ گئے تو جو لوگ عمل پڑھنے میں مصروف ہوں گے انہیں وہ حمزاد کچھ نہیں کہہ سکیں گے، لیکن ساحل اور عارفین کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یا پھر انہیں اس حد تک تنگ کریں گے کہ ہم عمل ادھورا چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اسامہ کی بات سن کر عمارہ بھی پریشان ہو گئی۔ تمہاری یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر 2 انسان ایک ساتھ 1 یا 2 قبروں پر یہ عمل نہیں پڑھ سکتے، ورنہ میں اور ساحل 2 قبروں پر اور تم اور عارفین دوسری 2 قبروں پر یہ عمل پڑھ لیتے۔ یہ عمل 2 انسانوں کو ہی پڑھنا ہے، چاہے میں اور تم پڑھ لیں، چاہے ساحل اور عارفین پڑھ لیں۔ عمارہ کی بات کا جواب اسامہ کی بجائے ساحل نے دیا، میں اور عارفین یہ عمل نہیں پڑھ رہے، ہر اعتبار سے یہ عمل تم دونوں کو ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ تم ایک عاملہ ہو اور اسامہ اس وقت فزیکلی فٹ نہیں ہے۔ ہم نے جب سر پر کفن باندھ ہی لیا ہے تو موت کا ڈر کیسا؟ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ عمل نہ کرے تو ہم سب کے لیے یہ بات خودکشی کرنے کے مترادف ہوگی۔ ہمیں یہ آخری کوشش ہر حال میں کرنی ہوگی۔ عارفین نے بھی ساحل کی حمایت کی، میں بھی ساحل کے ساتھ ہوں، آپ بسم اللہ پڑھ کر آیات پڑھنا شروع کریں، ہم بھی کچھ آیات پڑھتے رہیں گے، مارنے والے سے بچانے والے کی ذات زیادہ طاقتور ہے۔ ساحل اور عارفین کی باتیں سن کر عمارہ کی آنکھیں بھیگ گئیں،
مگر ان کے لیے یہ آخری کوشش بہت ضروری تھی۔ ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ اسامہ کی ٹانگوں میں تکلیف زیادہ تھی، اس لیے وہ ایک سٹک کی مدد سے کھڑا تھا۔ ساحل اور عارفین اکٹھے کھڑے تھے۔ تہہ خانے کا یہ حصہ کسی غار جیسا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے روشنی نے یہ حصہ بھی روشن کر دیا تھا، ورنہ یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جس سے باہر کی روشنی اندر آ سکے۔ اس حصے کی زمین بالکل کچی تھی، یہاں 5 قبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پورا ماحول سراسیمگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساحل اور عارفین کے دل و دماغ کو ایک عجیب سی دہشت نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان کے دل میں عجیب عجیب اوہام کھٹک رہے تھے۔ قبرستان کا خوفناک سناٹا جیسے اموات کی رودات سنا رہا تھا۔ ساحل اور عارفین کو ہر چیز طلسماتی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی نظر قبروں پر پڑتی تو انہیں یوں لگتا جیسے قبریں بل کھا رہی ہیں، مگر وہ اپنے ذہن کے جھٹک کے آیات پڑھنے لگتے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے ساحل کو تہہ خانے کے دروازے کا خیال آیا۔ تم ادھر ہی رکو، میں ابھی آتا ہوں، ساحل نے عارفین سے کہا اور پھر تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھی چڑھنے لگا تو اسے ایک دم خیال آیا کہ اس دروازے کو اکھاڑ پھینکے۔ یہ سوچ کر وہ سیڑھی چڑھنے کی بجائے تہہ خانے میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اسے کلہاڑی نظر آئی۔ اس نے جلدی سے وہ کلہاڑی اٹھائی اور سیڑھی چڑھتا ہوا تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ تہہ خانے سے باہر ریسٹ ہاؤس کے صحن میں آ گیا۔ اس نے کلہاڑی سے تہہ خانے کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور واپس نیچے تہہ خانے میں آ گیا۔ وہ عارفین کے پاس آیا تو عارفین نے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ میں نے تہہ خانے کے دروازے کی ٹینشن ہی ختم کر دی ہے، دروازہ ہی توڑ دیا ہے، ساحل نے بتایا۔ یہ تو تم نے اچھا کیا، عارفین نے کہا۔ امارہ اور اسامہ نے کچھ آیات پڑھنے کے بعد 4 دیے زمین پر رکھے اور ان سب دیوں میں زیتون کا تیل ڈالا اور ان سب دیوں کو 4 قبروں کے اوپر رکھا۔ امارہ نے ان 4 قبروں کو روشن کیا اور پھر اسامہ سے مخاطب ہوئی، اب ہم نے عمل نمبر 2 پڑھنا ہے۔ اس عمل میں آیات رکے بغیر مسلسل پڑھنی ہے، درمیان میں نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی اس عمل کو درمیان میں چھوڑنا ہے، ورنہ نہ صرف یہ عمل ناکام ہوگا بلکہ بے اثر بھی ہو جائے گا اور ہم اسے دوبارہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ دونوں کی نظر عمل کے دوران دیے پر مرکوز تھی۔ ساحل اور عارفین اسامہ اور امارہ پر بھی نظر رکھ رہے تھے اور ارد گرد کے ماحول پر بھی۔ اسامہ یکسوئی کے ساتھ عمل پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک دیا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور قبر کی مٹی دھول اڑاتے خود بخود پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ قبر کا تختہ دکھائی دینے لگا۔ اسامہ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں، پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ اسے امارہ کی بات یاد تھی۔ وہ عمل مسلسل پڑھتا رہا مگر اس کے پاؤں اپنی جگہ سے اکھڑ رہے تھے۔ تھر تھراہٹ کی ایک لہر پورے وجود سے دوڑ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تختہ کسی دھماکے کی طرح پھٹا اور اس کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ یہ فواد کی قبر تھی۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد جو مردے کی حالت ہوتی ہے وہ اسامہ کے سامنے تھی۔ کیڑوں نے اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کے کھا لیا تھا اور وہاں اس کا اب صرف ڈھانچہ تھا، جس کی کھوپڑی میں آنکھوں کے بڑے بڑے سوراخوں میں ابھی بھی کیڑوں نے اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اسامہ کو اپکائی بھی آ رہی تھی اور دہشت سے پورے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ خاص طور پر تھوڑی کانپنے سے اس کے دانت بجنے لگے تھے، جس کی وجہ سے اسے عمل پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے امارہ کی طرف دیکھا جو انتہائی محو ہو کے عمل پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کے خوف کے تاثرات نہیں تھے۔ اس نے دوبارہ قبر کی طرف اپنی نظریں مرکوز کر دیں۔ وہ ایک فوجی تھا، اس لیے خوف اس کے ارادوں کو زیادہ کمزور نہ کر سکا اور وہ مسلسل عمل پڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ قبر جس طرح کھلی تھی اسی طرح خود بخود بند بھی ہو گئی۔ اسامہ سمجھ گیا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا وہ اسے ہی صرف دکھائی دے رہا تھا۔ شاید یہ سب کچھ حمزاد ان کا عمل ناکام بنانے کے لیے کر رہے تھے۔ اس عمل کے دوران وہ دونوں نہ تو بات کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنی جگہ چھوڑ سکتے تھے، لیکن اسامہ جان چکا تھا کہ حمزاد ان تک پہنچ چکے ہیں۔ ساحل نے ایک نظر اسامہ اور امارہ کی طرف دیکھا اور پھر عارفین سے مخاطب ہوا، دعا کرو کہ اسامہ اور امارہ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں۔ ہاں، اگر وہ دونوں اس عمل میں کامیاب ہو گئے تو ان حمزاد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ بس وہ مٹی کی گولیاں پوری طرح گھلی نہ ہوں، کاش ہمیں تھوڑا سا وقت اور مل جائے۔ عارفین نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ حوریہ کی دل فریب مسحور کن آواز ان دونوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اپنی سحر انگیز آواز میں کوئی گیت گا رہی تھی۔ اس کی آواز کے طلسم نے ان کے دلوں میں ہلچل سی مچا دی۔ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معدوم ہو گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس آواز کی سمت کی طرف چلنے لگے۔ اسامہ اور امارہ کو یہ آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اسامہ اور امارہ نے انہیں اس طرح بدحواس تہہ خانے کی دیوار کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ دونوں پریشان ہو گئے۔
مگر وہ نہ تو ان سے پوچھ سکتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں اور نہ ہی انہیں جانے سے روک سکتے تھے۔ انہوں نے انہیں اللہ کے سہارے چھوڑ دیا اور یہ سوچ کر اپنا دھیان عمل کی طرف مرکوز کرنے لگے کہ اگر عمل کامیابی سے پورا ہو گیا تو ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ساحل اور عارفین تو موت کی صدا کی طرف ہی بھاگے ہیں۔ وہ دونوں اس خوبصورت آواز کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل گئے۔ آواز کی مقناطیسیت انہیں اپنی طرف کھینچتی ہوئی ایک خوبصورت باغ میں لے آئی۔ ایک گھنے درخت کے قریب حوریہ خوبصورت لباس میں ستار تھامے بیٹھی تھی۔ حسن و زیبائی سے وہ کسی پری جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گھاس پر بیٹھی تھی۔ اس کا فیروزی جالی کا فراک دائرے کی شکل میں گھاس پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنی خمدار لمبی انگلیوں سے ستار کی تاروں کو چھیڑتی اور اپنی مسحور کن آواز کے جادوئی سر ہوا میں بکھیر دیتی۔ پہلے وہ وقفے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گا رہی تھی، مگر وہ بغیر رکے مسلسل گا رہی تھی۔ اب عارفین اور ساحل کو اس کی آواز چبھنے لگی تھی اور دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں، مگر ان پر کچھ ایسا سحر طاری تھا کہ وہ وہاں سے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ آہستہ آہستہ وہ آواز اتنی تیز ہو گئی کہ ساحل اور عارفین کی دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں، کانوں کے پردے چرنے لگے، دل ڈوبنے لگا۔ وہ دونوں اپنے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے چیخنے لگے، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ حوریہ اٹھ کے اپنے گانے کے ساتھ ساتھ جھومنے لگی۔ ساحل اور عارفین زمین پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ ہاتھ ان کے کانوں پر ہی تھے، ان کی دماغ کی رگیں باہر کی طرف ابھر گئی تھیں، وہ درد سے چلا رہے تھے۔ حوریہ گھومتے گھومتے اس خوبصورت روپ سے اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ وہی مردوں جیسی سفیدی مائل سرد جلد، مردہ آنکھیں، پپڑی جمے سیاہ ہونٹ، کفن جیسے سفید چولے میں وہ بدمست جھونکے کی طرح ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ وہ دشمن کے شکار کے مزے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ روشنی کی ایک شعاع حوریہ کی طرف بڑھی اور پھر خیام کا روپ دھار گئی۔ خیام کے ہاتھ میں ایک بڑا سا آئینہ تھا جو تقریباً 4 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا تھا۔ خیام کو دیکھ کر حوریہ کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے یقین تھا کہ خیام اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے اب شکار کا زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ خیام کے سامنے اس کے دوستوں کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی اور ان کے کانوں اور ناک سے خون رسنے لگے گا۔ وہ اپنے خاص انداز میں گاتی ہوئی ہوا میں ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ خیام بھی ہوا میں اٹھتا ایک پہاڑ کے قریب کسی خاص جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ اس کے پیچھے ضرور آئے گی۔ وہ اسی باغ میں کھڑا تھا جہاں ساحل اور عارفین زمین پر گرے پڑے تڑپ رہے تھے۔ حوریہ بھی مسکراتی ہوئی خیام کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ جس جگہ خیام اور حوریہ کھڑے تھے سورج ان کے بالکل سامنے تھا۔ حوریہ کو اپنی شیطانی قوتوں پر بہت بھروسہ تھا۔ وہ ساحل اور عارفین کے ساتھ خیام کو بھی ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ خیام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا آئینہ حوریہ کے سامنے کیا تو حوریہ کا عکس اس آئینے پر روشنی کے ایک ڈاٹ کی صورت میں نمودار ہوا۔ خیام ایک روحانی جسم تھا، اس لیے اس کے ہاتھ آئینے کو نہیں چھو رہے تھے۔ آئینہ اس کے ہاتھوں میں گویا معلق تھا، مگر اس کی روحانی قوتوں کے باعث وہ آئینہ خیام کی گرفت میں ہی تھا۔ خیام نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا ترچھا کیا تو آئینہ اس طرح ترچھا ہو گیا کہ یہ روشنی کے اس ڈاٹ سے سورج کی شعاعیں ٹکرائیں۔ آئینے سے تیز روشنی نکل کر حوریہ سے ٹکرائی۔ حوریہ کا گیت چیخوں میں بدل گیا اور وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ آئینہ بھی کرچی کرچی ہو کے ہوا میں بکھر گیا۔ خیام نے ساحل اور عارفین کی طرف دیکھا۔ وہ اب سکون میں آ چکے تھے مگر نڈھال لیٹے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ہمت کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے تشکر آمیز نگاہوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ حوریہ تو غائب ہو گئی تھی مگر خیام کو خطرے کی سرسراہٹیں محسوس ہو رہی تھیں۔ آس پاس درختوں کے جھنڈ تیزی سے ہلے تھے جیسے کوئی چیز تیزی سے ان میں سے گزری ہو۔ فضا میں عجیب طرح غرغراہٹوں کی آوازیں بھی گونجنے لگی تھیں۔ پھر اچانک خیام کو 3 ہیولے دکھائی دیے جو زرغام، فواد اور وشا کا روپ دھار گئے۔ وہ تینوں جیسے چلتے پھرتے مردے تھے مگر ان کے جسم ہوائی تھے۔ وہ تینوں انتہائی طیش میں تھے۔ غصہ اور انتقام الاؤ بن کر ان کی آنکھوں میں سلگ رہا تھا۔ زرغام نے دہکتی آنکھوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم حوریہ کو تھوڑی دیر کے لیے غائب تو کر سکتے ہو مگر اسے مار نہیں سکتے کیونکہ روح کی موت کبھی نہیں ہوتی۔ مگر جن مادی وجود والے انسانوں کو تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو وہ ہم سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم خود کو ہمارے حوالے کر دو، میرے تابع ہو جاؤ۔ میں نہ صرف ان چاروں کی جان بخش دوں گا بلکہ انہیں ان کے گھروں تک پہنچا دوں گا۔ خیام نے ہنستے ہوئے زرغام کی بات کا جواب دیا۔ جن لوگوں کو تم بچانے کی بات کر رہے ہو وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے کہ روح کی موت نہیں ہو سکتی
مگر شیطان ہمزاد کو تباہ کیا جا سکتا ہے، جو دنیا میں بھی انسان کو بہکاتا ہے اور مرنے کے بعد اگر تمہارے جیسے خناس کے قابو میں آ جائے تو بھی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ پروردگار اگر چاہے تو ایک ساتھ میں ہی شیطان کو ختم کر سکتا ہے، مگر وہ شیطان کو ہمارے ایمان پرکھنے کے لیے زندہ رکھتا ہے، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ فواد نے قہقہہ لگایا۔ اسامہ اور عمارہ قرآن پاک کی جو آیات پڑھ رہے ہیں، تم سب اس سے برباد ہونے والے ہو، کیونکہ ان کا عمل پورا ہونے والا ہے اور اس عمل کے دوران تم انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ خیام کی اس بات پر زرغام پھر ہنسا۔ ہم انہیں ختم نہیں کر سکتے، مگر انہیں ڈرا کر اس عمل سے روک سکتے ہیں۔ ان کا حال دیکھو، ان کے پورے جسم پر سانپ رینگ رہے ہیں۔ اس جال میں ان کی موت یقینی ہے۔ دہشت کے مارے ان کا عمل ٹوٹ جائے گا۔ جو ہی ان کا عمل ٹوٹا، یہ سانپ انہیں ڈس لیں گے۔ ساحل اور عارفین یہ سنتے ہی ریسٹ ہاؤس کی طرف بھاگے۔ وہ اپنے نڈھال جسم کو گھسیٹتے ہوئے لمبے لمبے قدم رکھ رہے تھے۔ وہ تہخانے میں داخل ہوئے تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ عمارہ اور اسامہ کے جسموں پر سینکڑوں سانپ اس طرح رینگ رہے تھے کہ ان کے جسم کے حصے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ساحل اور عارفین دیوارہ وار ان کی طرف لپکے کہ سانپوں کو ان کے جسموں سے نوچ نوچ کر پھینک دیں، چاہے تو ان کی جان ہی چلی جائے۔ ابھی وہ عمارہ اور اسامہ کے قریب بھی نہ گئے تھے کہ خیام کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ ان سانپوں کو چھونا مت، ورنہ اسامہ اور عمارہ کا عمل ٹوٹ جائے گا اور یہ سانپ انہیں ڈس لیں گے۔ اسامہ اور عمارہ کا زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ابھی تک کامیابی سے عمل پڑھ رہے ہیں۔ وہ دونوں جہاں کھڑے تھے وہیں رک گئے۔ انہوں نے خیام کی طرف دیکھا جو ان کے سامنے کھڑا تھا، مگر چند ہی سیکنڈ میں ساحل اور عارفین اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ ایک پل ضائع کیے بغیر خیام بھی غائب ہو گیا۔ ساحل اور عارفین باہر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں زرغام، حوریہ، وشا اور فواد کھڑے تھے۔ خیام بھی وہاں ظاہر ہو گیا۔ زرغام نے غصے بھری نگاہوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر زرغام نے ساحل اور عارفین کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف جھٹکا۔ عارفین اور ساحل روئی کے پتلوں کی طرح ہوا میں معلق ہو گئے۔ پھر زرغام نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ کو دھکیلا۔ خیام ان کی مدد کرنے کے لیے آسمان کی طرف اڑا تو وشا نے تیزی سے کچھ پڑھا، جس سے ہوا میں خیام کے سامنے 2 فٹ چوڑا اور 3 فٹ لمبا آئینہ آ گیا۔ وشا نے اس کے ساتھ وہی طریقہ استعمال کیا جو اس نے حوریہ کے ساتھ کیا تھا۔ خیام کا عکس ایک ڈاٹ کی شکل میں آئینے پر ابھرا۔ وشا نے اپنے ہاتھوں کی حرکت سے آئینے کو اس طرح ترچھا کیا کہ سورج کی شعاع اس ڈاٹ سے ملی، جس کے ساتھ خیام کی چیخیں فضا میں گونجیں اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس عمل سے وہ کچھ دیر کے لیے خود کو ظاہر کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ ساحل اور عارفین مشرق کی سمت اس طرح اڑ رہے تھے جیسے کوئی ہوائی طاقت انہیں اڑا رہی ہو۔ وہ دونوں اس آبشار کے قریب تھے جو نیچے چھوٹے چھوٹے چشمے بناتی ہوئی نہر میں گر رہی تھی۔ زرغام نے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا تو وہ دونوں برفیلے پانی کی اس نہر میں جا گرے۔ انہیں تیراکی بھی نہیں آتی تھی۔ برفیلے پانی نے ان کی رگوں میں بہتا لہو جیسے منجمد کر دیا۔ وہ چیختے چلاتے بار بار اوپر آتے، بچاؤ بچاؤ، مگر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اب وہ اپنی موت کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی جلد سرد اور سفید ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی چیخیں بھی دبنے لگیں۔ وہ بے چینی سے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ شاید خیام انہیں بچانے کے لیے آئے، مگر زندگی کی ڈور کے ساتھ ساتھ امید بھی چھوٹتی جا رہی تھی۔ عارفین کی سانس ڈوب رہی تھی، ساحل کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ پھر بھی وہ عارفین کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے دانت بج رہے تھے، جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ ساحل بمشکل چلایا، اسامہ، عمارہ، مگر بے سود، کیونکہ ان کی آواز تہخانے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسامہ اور عمارہ کا عمل مکمل ہو گیا، جس کے ساتھ ہی ان کے جسموں پر لپٹے سانپ بھی غائب ہو گئے۔ چاروں قبروں پر جلے ہوئے چراغ بجھ گئے۔ اسامہ اور عمارہ نے خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عمارہ خوشی سے چلائی، اسامہ، ہمارا عمل کامیاب ہو گیا ہے، شیطان ہمزاد ختم ہو گئے ہیں۔ بغیر ہوا کے چراغوں کا بجھنا اسی بات کی علامت ہے۔ عارفین کے ساتھ ساتھ اب ساحل کی بھی سانسیں ڈوبنے لگی تھیں۔ اب وہ خود کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتے تھے۔ ان کے بازو اور ٹانگیں برفیلے پانی سے بے جان ہو رہی تھیں۔ اچانک درخت کا موٹا سا تنا ساحل کو خود کے قریب سے گزرتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی کی امید نے ان کے بے جان جسموں میں جان بھر دی۔ ساحل نے ہاتھ بڑھا کر اس تنے کو پکڑ لیا۔ وہ دونوں اس تنے کی مدد سے جھیل سے باہر آ گئے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بے حس و حرکت زمین پر گر گئے اور کانپنے لگے۔ تنے کا اس طرح ہم پر جھک جانا بالکل جادوئی عمل تھا، مگر یہ کس نے کیا؟ ابھی یہ ساحل سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اسی درخت کے قریب ایک روشنی سی دکھائی دی جو رفتہ رفتہ اس کے قریب آنے لگی
اور پھر وشا کا روپ دھار گئی۔ پہلے تو ساحل اور عارفین خوفزدہ ہو گئے کیونکہ ان کے جسموں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، مگر اس بار وشا کا روپ بہت مختلف تھا۔ وہ سفید لباس میں تھی، اس کا سفید دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا، اس کے چہرے پر وہی معصومیت، وہی خوبصورتی تھی جو زندگی سے بھرپور وشا میں تھی۔ ساحل کا دل اسی طرح دھڑکا جیسے اس کی اپنی وشا اس کے سامنے ہو، مگر اس نے اپنے سر کو جھٹکا کہ وہ ایک بار پھر ہمزاد کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ وشا کا ہوائی نورانی جسم اس کے بالکل قریب آ گیا، وہ اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کی آنکھیں احساس وفا سے جھلملا رہی تھیں، لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ساحل اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اگر یہ فریب ہے تو اس فریب میں مبتلا ہو جاؤں۔ وشا نے دھیرے سے کہا، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، تم سب نے مل کر موت کو شکست دے دی ہے۔ ساحل کے دل نے کہا کہ زندگی کی نوید سنانے والی وشا ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وشا، تم میری وشا ہو؟ وشا مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں ساحل کے لیے گلہ تھا۔ بس تم سے ایک بات کہنے آئی ہوں، اگر کوئی آپ کی زندگی میں سچی محبت لے کر آئے تو اسے کبھی نہ ٹھکراؤ۔ محبت پر پیسہ اور آسائشوں کو ترجیح مت دو۔ اگر آپ کسی کو محبت کے بدلے میں محبت دیں گے تو رب خود ہی آپ کو نعمتوں سے سرشار کر دے گا۔ کوئی اپنے رب سے امید تو باندھ کے دیکھے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وشا کھڑی ہو گئی اور ہوا میں معلق ہو کے ساحل سے پیچھے ہٹنے لگی۔ وشا رکو، میری بات تو سنو۔ ساحل ہوا میں ہاتھ اکڑائے سے پکارتا رہا۔ وشا پیچھے ہٹتی ہوئی ایک بار پھر روشنی میں تبدیل ہو گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ساحل اور عارفین کو 5 روشنی کی شعاعیں آسمان کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ اسامہ اور عمارہ ساحل اور عارفین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان تک آ پہنچے۔ اوہ میرے خدایا، ان کی تو حالت بہت خراب ہے، عمارہ نے ساحل اور عارفین کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا جن کے جسموں پر کپ کپی طاری تھی۔ گیلے کپڑوں کے باعث ان کا جسم مزید ٹھنڈا پڑ رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ انہیں کسی طرح ریسٹ ہاؤس تک لے جانا ہوگا ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ عمارہ نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو خود بمشکل چل کر یہاں تک آیا تھا۔ اس کی کمر اور ٹانگ میں تکلیف تھی۔ تم انہیں اکیلی لے کر کس طرح جاؤ گی؟ میں ادھر ہی آگ جلا دیتا ہوں، اسامہ نے کہا۔ عمارہ، بس تھوڑا سا سہارا دے دیں، ہم خود چل کر جا سکتے ہیں۔ اس نے سہارا دے کر ساحل کو کھڑا کیا اور پھر ساحل عمارہ کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر ریسٹ ہاؤس تک چلا گیا۔ اسے ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں بٹھا کے عمارہ نے ایک گرم کمبل سے اڑا دیا اور پھر عارفین کو لانے کے لیے دوبارہ دوڑتی ہوئی ریسٹ ہاؤس سے باہر بھاگی۔ اسامہ عارفین کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عمارہ وہاں پہنچ گئی۔ وہ بہت تیز بھاگ کر آئی تھی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے عارفین کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور پھر عارفین بھی ساحل کی طرح عمارہ کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ ریسٹ ہاؤس تک پہنچ گیا۔ اسامہ بھی لنگڑا کر چلتا ہوا ان دونوں کے ساتھ ساتھ ریسٹ ہاؤس تک آ گیا۔ عمارہ نے ان دونوں کو ہال نما بڑے کمرے میں آتش دان کے قریب بٹھایا۔ اسامہ نے جلدی سے آتش دان میں آگ لگا دی۔ ریسٹ ہاؤس اب اپنی پرانی حالت میں تھا، کھنڈر نما، دھول و مٹی سے اٹا ہوا۔ آگ ٹھیک طرح سے لگ گئی تو اسامہ نے عمارہ سے کہا جلدی سے ان کے گرم کپڑے نکالو۔ عمارہ نے بیگ سے ان دونوں کے گرم کپڑے اور جرسیاں نکالیں۔ اس نے 2 پینٹ شرٹس اور 2 جرسیاں اسامہ کو دیں اور خود کمرے سے باہر صحن میں چلی گئی۔ اسامہ نے ساحل اور عارفین کو کپڑے دیے، ادھر آگ کے قریب اپنے کپڑے بدل لو۔ ان دونوں نے اپنے کپڑے بدل لیے۔ اسامہ نے ان کے گیلے کپڑے کرسیوں پر پھیلا دیے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ان دونوں کو کافی سکون ملا تھا۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے آگ کے قریب بیٹھ گئے۔ عمارہ، اسامہ نے عمارہ کو آواز دی۔ عمارہ اندر آئی تو اسامہ نے اس سے تولیہ مانگا۔ عمارہ نے اسامہ کو تولیہ پکڑا دیا۔ اسامہ نے تولیہ لیا اور ساحل اور عارفین کے بال خشک کرنے لگا۔ عمارہ بھی ان دونوں کے قریب بیٹھ گئی۔ اب کچھ بہتر محسوس کر رہے ہو؟ عمارہ نے ساحل اور عارفین سے پوچھا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیرت کی بات ہے، تم دونوں جھیل سے باہر کیسے نکلے؟ تمہیں تو تیراکی نہیں آتی؟ عمارہ نے ساحل سے پوچھا تو ساحل کی جگہ اسامہ بولا، یہ سوال جواب کا وقت نہیں ہے، اس وقت ان سے کچھ مت پوچھو، کسی طرح سے ان دونوں کے لیے چائے بن جائے تو ان دونوں کو کافی سکون ملے گا۔ میرے پاس چائے کا تو سارا سامان ہے مگر پکاؤں گی کیسے؟ عمارہ نے کہا۔ سوس پین تو ہے نا؟ اسامہ نے پوچھا۔ ہاں، عمارہ نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ صحن میں کچھ اینٹیں رکھو، میں یہاں سے لکڑیاں لاتا ہوں۔ اسامہ کی بات سنتے ہی عمارہ صحن میں چلی گئی۔ اس نے اینٹوں کا چولہا بنایا اور سوس پین میں دودھ اور پانی ملا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اتنی دیر میں اسامہ لکڑیاں لے آیا۔ اس نے 3 سوکھی لکڑیوں کے ساتھ ایک جلی ہوئی لکڑی رکھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سوکھی لکڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔
امارہ نے ساس پین چولہے پر رکھا۔ جو ہی دودھ گرم ہوا اس نے چینی اور پتی ایک ساتھ دودھ میں ڈال دی۔ اسامہ اینٹوں کے قریب چولہے پر بیٹھا امارہ کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اب امارہ بھی چولہے کے پاس اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ تم کیا چائے بنانا سیکھ رہے ہو؟ جی نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بہت اچھا کوک ہوں، اسامہ نے جواب دیا۔ بہت خوب، پھر تو جس لڑکی سے تمہاری شادی ہوگی اس کے مزے ہوں گے، امارہ نے کہا۔ اسامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے امارہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ امارہ نے اس کی خاموشی توڑنا چاہی۔ توبہ ہے تم لڑکیوں کی، نہ تو کسی کو بولنے دیتی ہو اور نہ ہی خاموش رہنے دیتی ہو۔ اسامہ کی اس بات پر امارہ نے موڈ خراب کرتے ہوئے دوسری طرف منہ کر لیا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری زندگی کی ساتھی بنو گی؟ امارہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر اسامہ کی طرف دیکھا اور پھر پلکیں جھپکا دی۔ اگلے ہی لمحے چائے ابلی تو دونوں ہڑبڑا اٹھے۔ امارہ نے اپنے دوپٹے سے چائے اتار دی۔ کوئی اور کپڑا لے لیتی، دوپٹے کو آگ لگ سکتی تھی۔ امارہ ٹرے میں کپ رکھ کے ساحل اور عارفین کے پاس چلی گئی۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ساحل اور عارفین کے پاس آ گیا۔ اسامہ نے آتش دان کے سامنے ایک گدا بچھا دیا اور ایک کمبل کو موڑ کر اس کا تکیہ سا بنا دیا اور پھر ساحل سے کہا، تم اور عارفین لیٹ جاؤ۔ ہم ٹھیک بیٹھے ہیں، ساحل نے جواب دیا۔ ہم نے سفر کرنا ہے، بہتر ہے کہ تم دونوں آرام کر لو، اسامہ نے پھر زور دیا۔ ساحل اور عارفین گدے پر لیٹ گئے۔ اسامہ نے ان پر کمبل ڈال دیا اور پھر وہ امارہ کے قریب آیا۔ تم میرے ساتھ آؤ، ایک ضروری کام کرنا ہے۔ اب ایسا کون سا کام ہے؟ امارہ نے حیرت سے پوچھا۔ باہر صحن میں آؤ، میں سمجھاتا ہوں۔ امارہ اٹھ کے اس کے ساتھ باہر صحن میں چلی گئی۔ ہم نے شیطانوں کو تو ختم کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس غلاظت کو بھی جلا ڈالیں جنہیں زرغام کالے جادو میں استعمال کرتا تھا۔ اسامہ نے تہخانے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں وہ سب ناپاک چیزیں جلا دینی چاہیے تاکہ کوئی اور اس شیطانی عمل کی طرف مائل نہ ہو۔ یہ کہہ کر امارہ تہخانے کے دروازے کی طرف بڑھی جو ٹوٹ کر ایک طرف گرا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ اسامہ بھی آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ اس نے اور امارہ نے ساری غلاظت جمع کر کے ایک بوری میں ڈالی۔ امارہ نے کالے جادو کی کتابیں بھی اس بوری میں ڈال دیں۔ اسامہ خود بمشکل چل رہا تھا، اس لیے امارہ اس بوری کو اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ واپس اوپر صحن میں آ کر اسامہ نے غلاظت سے بھری اس بوری کو آگ لگا دی۔ امارہ پیکنگ کرنے لگی۔ جب روانگی کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تو اسامہ نے ساحل اور عارفین کو جگا دیا۔ وہ دونوں بھی تیار ہو گئے۔ گاڑی تک پہنچنے کا مسئلہ بھی ان کے لیے کافی کٹھن تھا۔ انہیں پہاڑوں کے دشوار گزار غاروں سے گزر کر گاڑی تک پہنچنا تھا۔ انہوں نے ہمت کی اور اس دشوار گزار راستے سے گزر کر گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسامہ تو وہیں زمین پر سر بسجود ہو گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب صحیح سلامت گھر واپس لوٹ رہے ہیں۔ اسامہ، ساحل اور عارفین نے اپنے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور انہیں اپنی کامیابی اور خیریت کی اطلاع دی۔ گھر والوں سے بات کر کے انہیں ایک عجیب سا سکون ملا۔ انہیں محسوس ہوا کہ جذبات سے بھرپور زندگی ہاتھوں میں خوشیوں کی گلاب اٹھائے ان کی منتظر ہے۔ امارہ نے ظفر کا نمبر ملایا۔ ہیلو امارہ، کہاں ہو تم لوگ؟ خیریت سے تو ہو؟ ہم تو تم سب کے موبائلز پر فون کرتے رہے مگر رابطہ ہی نہ ہوا، اور نہ تم میں سے کسی نے فون کیا۔ انکل، ہم سب خیریت سے ہیں، ہمارے موبائلز پر سگنل ہی نہیں تھے، ہم تو ایک دوسرے سے بھی رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ امی تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، مگر تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں، ظفر نے کہا۔ میں جو خوشخبری سنانے والی ہوں اس سے آپ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، امارہ نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر سناؤ، ظفر نے بے چینی سے کہا۔ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب صحیح سلامت گھر لوٹ رہے ہیں۔ امارہ اتنی خوش تھی کہ اس کی آواز فون سے باہر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ظفر کی طرف سے خاموشی چھا گئی۔ خوشی کے احساس سے اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ وہ گلگیر لہجے میں بولا، اپنوں کی جدائی کے غم نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا، یہ خبر سن کر میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ انکل، آپ خیام، فواد اور حریہ کے گھر والوں کو بھی بتا دیں، امارہ نے کہا۔ امارہ، میں سب کو بتا دوں گا، تم سب نے میرے گھر آنا ہے۔ میں خیام، فواد اور حریہ کے گھر والوں کو اور ساحل اور عارفین کے گھر والوں کو اپنے گھر ہی بلا لوں گا۔ اسامہ کی والدہ تو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ گجرات میں رہتی ہیں، ان کے لیے آنا مشکل ہوگا، اس لیے انہیں نہیں کہوں گا۔ تم لوگ آ جاؤ تو ہم خود کسی دن شکریہ ادا کرنے ان کے گھر جائیں گے۔ ہماری اس کامیابی کا کریڈٹ تو اسامہ کو ہی جاتا ہے۔ تم سب خیریت سے پہنچ جاؤ، ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ظفر نے کہا۔ اللہ تم لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، میں پہلے رابعہ کو یہ خبر سناتا ہوں۔
یہ کہہ کر ظفر نے فون بند کر دیا۔ عمارہ، اسامہ، ساحل اور عارفین ظفر کے گھر پہنچے تو سب نے مل کر ان کا استقبال کیا۔ اسی مہینے کی 24 تاریخ کو عارفین اور وینا کی شادی طے کر دی گئی۔ عارفین اور وینا کی شادی کی تقریب میں اسامہ اور عمارہ بھی ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہنا کر ایک نئے رشتے میں بندھ گئے۔